کعبہ زمین پر مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس جگہ ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہر روز لاکھوں لوگ رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاجزی اور وقار کے ساتھ وقوف کیا، تاکہ امت بھی اس کو سیکھ کر ایسے ہی اللہ کے گھر کا ادب قیامت تک کرتی رہے۔ لیکن دل ٹوٹ جاتا ہے جب ہم ایسے مناظر دیکھتے ہیں جہاں پر زائرین صرف دیواروں کو چھونے کے لیے ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں، کھینچتے ہیں اور ایک دوسرے پر چڑھ جاتے ہیں۔ اس ہجوم کے اندر مرد و عورت غیر محرموں سے ٹکرا جاتے ہیں، محافظوں کو دھکیل دیا جاتا ہے، آوازیں بلند ہوتی ہیں اور حرم کی حرمت مجروح ہوتی ہے۔ ہم سب مسلمان بے شک کعبہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن اگر یہ محبت احترام کے بغیر ہو تو صرف افراتفری، بھگدڑ، زحمت اور تکلیف بن جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ جو لوگ یہاں پر عاجزی سے آئے ہوتے ہیں وہ بھی اس تکلیف کو بلا وجہ برداشت کرتے ہیں۔ اور آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اگر ہمارے درمیان ہوتے اور اس منظر کو دیکھتے تو کیا وہ بھی اس کو محبت سمجھتے یا پھر کچھ اور؟ غیر مسلم جب ایسی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو وہ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ ان ویڈیوز کے اندر ان کو ہماری محبت نظر نہیں آتی بلکہ بد نظمی نظر آتی ہے۔ ان کو ایک ایسی بھگدڑ نظر آتی ہے جو کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کے اندر بھی دیکھی جا سکتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے گھر کے اندر ہی ہجوم میں عورتیں اکثر خود کو غیر محفوظ اور بے عزت محسوس کرتی ہیں، بچے اور بزرگ خطرے کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ اب میں کیونکہ جوان ہوں اس لیے کئی بار حرم کعبہ کے اندر دم گھٹتے مرد اور عورتوں کو ہجوم کو دھکیل کر کئی بار میں بذات خود بچا چکا ہوں۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہر کسی کے اندر یہ سکت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر کوئی بوڑھا بھی شامل ہو سکتا ہے، کوئی بیمار بھی اور کوئی کمزور بھی۔ تو کیا ایسے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ وہ سکون سے اللہ کے گھر کے اندر عبادت کر سکیں؟ پر کچھ لوگ واقعی ہیں جو کہ عبادت کے اس لمحے کو جسمانی جدوجہد کے اندر بدل دیتے ہیں، حالانکہ عمرہ کی اصل روح عاجزی، صبر اور اللہ کے حضور سر کو جھکانا ہے۔ آخر ہم لوگ کب سمجھیں گے کہ ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کعبہ کے اندر نہیں ہے بلکہ وہ عرش پر اپنی شان کے لائق موجود ہے؟ جب ہم لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو غیر مسلم بت پرستوں کو یہی تاثر جاتا ہے کہ جس طرح سے وہ اپنے پتھر کے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو ہاتھ لگانا فرض سمجھتے ہیں، اسی طرح سے مسلمان بھی کعبہ کی عبادت ہی کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر غیر مسلموں کے منہ سے ایسے ورڈ سنے ہوں گے اور اس کی وجہ اسی طرح کے مسلمان ہیں۔ حالانکہ کعبہ صرف ایک سمت ہے جس کی طرف رخ کر کے ہم اپنی توجہ فوکس کرتے ہیں تاکہ نماز کے دوران ہمارا دل و دماغ ایک جگہ پر رہے۔ دیکھیں اللہ نہ کسی جگہ کا محتاج ہے نہ کسی سمت کا، کیونکہ وہ حی القیوم ہے، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا، خود سے قائم اور ہر چیز پر قادر۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہی ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ کا ہی چہرہ ہے۔ لہٰذا کعبہ کو چھونا، اس پر چڑھنا، اس کے گرد دھکم پیل کرنا عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری اور عاجزی کے اندر ہے۔ کعبہ کا احترام اس کے پتھروں کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے رب کے حکم کے لیے ہے۔ اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھی یا سنی ہو تو آپ کو کبھی بھی یہ روایت نہیں ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کو چھو کر یا اس کے بالکل قریب کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف کعبہ کی سمت میں رخ کر کے اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے، کیونکہ کعبہ خود اللہ نہیں ہے بلکہ عبادت کے اتحاد کی علامت اور قبلہ ہے۔ یاد رکھیں کہ چاہے آپ کعبہ کو چھو بھی لیں، لیکن اگر آپ کا دل اللہ کے سامنے عاجز نہیں ہے تو وہ ٹچ کرنا نہ آپ کی دعا قبول کروا سکتا ہے، نہ آپ کے گناہ معاف کروا سکتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ کعبہ کا احترام ضرور کریں، یہ مسلمانوں کے لیے مقدس ترین جگہ ہے، لیکن عبادت اور مدد کی امید صرف اللہ وحدہ لا شریک سے رکھیں۔ خدا را کعبہ کو اللہ نہ سمجھیں بلکہ اس کو صرف وہ سمت سمجھیں جس کی طرف آپ اور میں اپنے رب کے حکم سے رخ کرتے ہیں۔ سجدے میں بہائے گئے آنسو اور دوسروں کے ساتھ صبر و احترام، یہ سب کچھ شاید اس زبردستی کے ٹچ سے کہیں زیادہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر وزن رکھیں گے۔ دیکھیں اب بہت ضروری ہوتا جا رہا ہے کہ مناسک کے حج و عمرہ کے ساتھ ساتھ آداب، احترام اور نظم و ضبط پر بھی باقاعدہ تربیت دی جائے۔ جو لوگ اپنے ملکوں سے ان مقدس مقامات کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں، اب بہت ضروری ہوتا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو تربیتی کلاسز دے کر یہ سکھایا جائے کہ حرم کے اندر کس طرح سے عزت، صبر اور سکون کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے، کیونکہ اس طرح کے بے قابو رویے نہ صرف غیر محفوظ ہوتے ہیں بلکہ بھگدڑ اور جانی نقصان کی وجہ بھی بن سکتے ہیں، جیسا کہ ماضی میں کئی بار ہو چکا ہے۔ اب یہ صرف انتظامیہ یا علماء کی نہیں بلکہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم حرم کی حرمت، زائرین کی سلامتی اور اسلام کی خوبصورت تصویر کو محفوظ رکھیں۔ کعبہ کا احترام صرف تبھی ممکن ہے جب ہم ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں۔ ایسے چند لوگوں کے غلط رویے کی وجہ سے وہ لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں جو کہ مکمل نظم و ضبط کے ساتھ، احترام کے ساتھ صرف عبادت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب بھی کچھ لوگ بے صبری کے ساتھ دھکم پیل یا نادانی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کا نقصان صرف ان کو نہیں ہوتا بلکہ پورے ماحول کو ہوتا ہے۔ عبادت کا سکون ختم ہو جاتا ہے، دوسرے زائرین کا وقت اور سلامتی متاثر ہوتی ہے اور انتظامیہ پر بھی غیر ضروری دباؤ پڑتا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ حرم سب کے لیے، اور اگر ہر شخص ذرا سا صبر اور خیال کرے تو سب کو وہ سکون اور روحانی کیفیت نصیب ہو سکتی ہے جس کے لیے ہر شخص وہاں پر پہنچا ہوا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل اسی طرح سے حجر اسود کو بھی ہاتھ لگانے اور بوسہ دینے کے لیے اسی طرح کے لوگ دکم پیل کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ بات بالکل واضح موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طواف کرتے اور حجر اسود کے قریب پہنچتے تو اس کو ہاتھ لگاتے، اور اگر رش ہوتا تو صرف اشارہ کر کے اپنے ہاتھ کو چوم لیتے۔ یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی رش میں ہونے کے باوجود دوسروں کو دھکا نہیں دیتے تھے بلکہ اشارہ کر کے بوسہ دیتے تھے تو ہمیں بھی اسی سنت کو اپنانا چاہیے۔ حجر اسود کو ہاتھ لگانا فرض نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے اپنی جان پر کھیل کر اور نماز توڑ کر اس کو بوسہ دینے کے لیے بھاگ پڑیں کہ جیسے اس کے بغیر آپ کا حج و عمرہ مکمل ہی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ عبادت کے اندر صبر اور نظم و ضبط کتنا لازم ہے۔ کسی کو تکلیف دے کر نیکی حاصل نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نیت اور اخلاص کو دیکھتا ہے، جسمانی ٹچ کو نہیں۔ لہٰذا اگر حجر اسود تک پہنچنا مشکل ہو تو دور سے سلام کرنا یا اشارہ کرنا سنت اور افضل عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجر اسود اور رکن یمانی کو بوسہ دینے کا مقصد ان کی عبادت نہیں تھا بلکہ اللہ کے حکم کی اطاعت تھا، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور اسی وجہ سے ان کا احترام کرنا اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، نہ کہ ان کے اندر کوئی خدائی طاقت ہے اور نہ ان کی اطاعت کی جاتی ہے، کیونکہ یہ صرف ایک پتھر ہے اور پتھر نہ انسان کا کوئی بھلا کر سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان۔ ان پتھروں کی تعظیم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کو بوسہ دینے کی وجہ سے ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کے سامنے فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے اور نہ مجھے نفع دے سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی نہ دیتا۔ یہ چھوٹا سا جملہ دراصل بہت بڑی توحید کا اعلان ہے کہ ہم کسی مادی چیز کی عبادت نہیں کرتے بلکہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کے گھر کی حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے ہے، تاکہ ہم سب سمجھیں کہ حرم کا احترام دراصل کیا معنی رکھتا ہے، تاکہ ہر مسلمان مرد و عورت، نوجوان، بزرگ خود کو دنیا کی سب سے مقدس جگہ کے اندر محفوظ اور محترم تصور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے گھر کے شان و شان، احترام اور صبر عطا فرمائے، آمین۔ الله يسامحك يا شيخ، رجعتنا خالص ورا.